لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک خواب آیا، بہت اچھا خواب تھا، حضرت نے سنایا تو کسی نے حضرت سے کہا حضرت یہ بدعتی لوگ جو ہے نا یہ تو پورے خوابوں پہ چل رہے ہیں، آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کون کرتے ہیں؟ بدعتی لوگ. کسی نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے فرمایا کہ یعنی پھر وہ خواب لوگوں میں مشہور بھی ہوا. حضرت نے جب بتایا وہ خواب تو مشہور بھی ہو گیا لوگوں میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم کسی کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایک شرعی چیز ہی کا انکار کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کا 46واں حصہ ہے، تو ہم لوگوں کو منہ اس طرح سے بند کریں کہ خواب ہی کی حیثیت کا انکار کر دیں ہم. یہ طریقہ بدعت پہ رد کا ٹھیک نہیں ہے. اگر بدعتی لوگ جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کو واقعی سچی مچی کا خواب آ جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی اس کی حیثیت دینی چاہیے. تو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شریعت کی حدود ہی کو کیا کر لیں، لمٹ ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. اتنا آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کرامت کے واقعات ہیں، معجزے ہیں. معجزوں میں تو یہ نہیں ہوتا، کرامت کے واقعات بعض بزرگوں کے ہوتے ہیں جو واقعی سچی مچی کے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعات سناؤ ہی نہیں بالکل، کیونکہ اس سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ غلط ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرعی حدود سے تجاوز. کیونکہ کرامت کے واقعات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اللہ کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت پہ یقین کریں، اور ان کو یقین ہو کہ سب کچھ اسباب کے تحت نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پر اللہ کی طاقت اور قدرت بھی نظر آتی ہے. تو اب شریعت کے اس حکم ہی کو ہم کالعدم قرار دے دیں کہ مشرک لوگوں کو اس سے پروپیگنڈے کا موقع ملے گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کرامت کی حیثیت کو بیان کیا جائے کہ بھئی کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ واقعی اللہ کا ولی بن گیا ہے، یا یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ہاتھ میں کچھ طاقت آ گئی ہے. لیکن کرامت کے واقعات جو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں وہ ہوئے اسی لیے ہیں کہ جب لوگ ان کو دیکھیں تو ان کو بیان بھی کریں اور اللہ کی طاقت اور قدرت پہ یقین بھی کریں. آپ کو یاد ہے میں نے چند سال پہلے ایک واقعہ سنایا تھا. ہندوستان سے ایک بزرگ تھے، ہم مائگریٹ کر کے آئے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے جہاں میں رہتا تھا نا پہلے. بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تبلیغ میں وقت لگتا تھا ان کا، بہت عبادت کرتے تھے. انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہندوستان کا، اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ. اب تو انتقال ہو گیا ہوگا ان کا، اس وقت اتنے بوڑھے تھے جب واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہندو بلوائی جو ہے نا، جو فسادی قسم کے ہندو ہوتے ہیں، سارے ہندو فسادی نہیں ہوتے لیکن بہت سے فسادی بھی ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے علاقے میں وہ بلوا کرنے کے لیے آ رہے تھے. جب ہندو بلوا کرتے ہیں نا تو جو آتا ہے انسان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں اس کو. احمد آباد کے واقعات دیکھ لو، ابھی بھی یوٹیوب پہ شاید پڑے ہوئے ہوں. تو کہتے ہیں مسلمان بہت تھوڑے تھے، علاقہ تھوڑا سا علاقہ تھا، کیسے لڑ سکتے تھے ان سے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بزرگ تھے دیوبند کے، وہ چھت پہ چڑھ گئے اور 2-3 اور بھی اللہ والے، وہ سب اللہ سے گڑ گڑا کے رونے لگے. لڑنے کی طاقت، اگر طاقت ہوتی نا پھر لڑنا فرض تھا، سمجھ رہے؟ پھر دعاؤں میں لگنا، دعاؤں میں بھی لگے لیکن لڑیں بھی. لیکن اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ آ رہے تھے کہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن ہی نہیں تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی آپ پہ حملہ کرنے آ رہا ہو، آپ بھی چھت پہ مسلح بچھا کے دعائیں شروع کر دو. جہاں آپ میں جتنی طاقت ہے لڑنے کی تو لڑنا پڑے گا. اگر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ پھر تو خودکشی ہے. تھوڑا بہت جو بچنے کا چانس تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہے، اتنی دعائیں مانگی ہیں. کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے. یہ بزرگ اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا سنا رہے. میں نے جب یہ واقعہ بیان میں سنایا ہے نا تو ہندوستان سے کئی پرانے لوگوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آج بھی اس گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہے جو آپ نے مفتی صاحب سنایا. حالانکہ میں نے کسی اس گاؤں کے لوگوں سے براہ راست نہیں سنا تھا، میں نے تو جو مائگریٹ کر کے آگے ان سے سنا تھا. کمنٹس میں لوگوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ مشہور واقعہ، فرشتے اترے تھے. تو یہ اللہ کی کرامت ہے. اب اس کو کوئی کہ کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے، قرآن حدیث سناؤ، کس سے سنا رہے ہو تم تو بیٹھ کے، کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے. قرآن بھی تو واقعات سناتا ہے کہ نہیں سناتا؟
تو واقعات سنانا یہ قرآن کی سنت ہے. ہاں واقعہ مستند ہونا چاہیے, ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. جب قرآن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے, سلیمان علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے نا, تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے اساطیر الاولین, یہ تو قصے سنا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا رہے ہیں؟ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. بھائی تمہیں اس سے کیا قصے کہانی ہے, بس یہ بولو کہ غلط واقعہ سنا رہے ہیں یا صحیح واقعہ سنا رہے ہیں, اور اس سے عبرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو آج بعض لوگوں کو نا قرآن حدیث کا حیضہ ہو جاتا ہے. حیضے کا مطلب یہ کہ ایک تو قرآن حدیث ہے جو اصل ہے, ایک ہے لیبل لگاتے ہیں اس کا, بس ہر وقت اس کو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.